اور بہت سے شعرا نکل کر آئے. اسی قبیل میں ایک ایسے شاعر جنہوں نے اپنے لہجے سے نہ صرف لوگوں کو چونکایا بلکہ داد و تحسین دینے پر مجبور کر دیا. وہ شاعر جناب اشوک ساحل جن کا تعلق مظفر نگر سے ہے. مظفر نگر کے مہمان شاعر جناب اشوک ساحل کا استقبال کریں. ہندوستان بھر کے مشاعرے، ہندوستان سے باہر بھی بیرونی ممالک میں جہاں جہاں اردو اور اردو غزل کے چاہنے والے ہیں وہاں وہاں جناب اشوک ساحل کے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد. رامپور کے اس تاریخی مشاعرے میں اشوک ساحل صاحب اپنے کلام کے ساتھ مائک پر. میں ان سے گزارش کرتا ہوں. معزز حاضرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی کاوشوں سے آپ کی خدمت کروں، آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کو یہ جان کر کے بے انتہا مسرت ہوگی کہ میرا تعلق اسی اسکول سے ہے. میرے محترم مرحوم سلطان نظامی رامپوری صاحب آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. میں ان کی دعائیں اور آپ کی محبتوں کا سہارا لے کر چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کیجیے. اجازت ہے صاحب؟ میں صرف 2-4 منٹ کے لیے یہاں ہوں. آئیے شرکت کیجیے. بہت سادہ سے 2 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں. مطلع ہو گیا ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے. عرض کرتا ہوں کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے. ملاحظہ کیجیے گا کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے. واہ کیا کہنا، واہ واہ واہ. کہ آدمی، شکریہ نوازش، کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے. واہ. ملاحظہ کیجیے. ایک بار پھر 2 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی نظر زمانے کی. بدن پر چیتھڑا ملاحظہ کیجیے. اور اس پر بھی نظریں زمانے کی. کہ بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی نظریں زمانے کی. الہی حد بھی ہوتی ہے کسی کو آزمانے کی. واہ واہ. بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی اور اس پہ بھی نظریں زمانے کی. الہی حد بھی ہوتی ہے کسی کو آزمانے کی. دوستو، گزارش کروں میں آپ سے کہ اگر سیاست کو کوسنے اور حکومتوں کو گالی دینے کا نام شاعری ہے تو معاف کیجئے، اس فقیر کی جھولی میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کو دیکھنے، پرکھنے اور برتنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ شرکت کیجئے. میں چند شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دوستو، آپ لوگ اردو سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میں بطور خاص 2 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کیجئے. عرض کرتا ہوں کہ ادھر آؤ، ادب سے گفتگو کرنا سکھا دوں گی. ادھر آؤ، ادب سے گفتگو کرنا سکھا دوں گی. ادھر آؤ، ادب سے گفتگو کرنا سکھا دوں گی. میں اردو ہوں، تمہیں چھوتے ہی کچھ سے کچھ بنا دوں گی. واہ. ادھر آؤ، ادب سے گفتگو کرنا سکھا دوں گی. میں اردو. ادھر آؤ، ادب سے گفتگو کرنا سکھا دوں گی. میں اردو ہوں، تمہیں چھوتے ہی کچھ سے کچھ بنا دوں گی. واہ. میں اردو ہوں، تمہیں چھوتے ہی کچھ سے کچھ بنا دوں گی. جانے کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ 2 مصرے اردو کے حوالے سے آپ کی خدمت اور پیش کی جائے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اردو کے مجھ پر کئی احسانات ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ تمام حضرات کی موجودگی میں اپنی زندگی کی ایک خوبصورت سچائی کا اعتراف کروں. اسی اعتراف کے سلسلے میں 2 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مطلع ہو گیا ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا. عرض کرتا ہوں
جی میری جان فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایسا یار میں تو بہت معصوم آدمی ہوں یار. اگر تم میرے ساتھ اپنے اسکول کے اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو میں یہاں تک مجھے آپ سے کیا کہنا چاہیے؟ آپ شرکت جی اچھا 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 آئیے تو میں دیکھیے میں 2-4-5 منٹ میں کے لیے آپ کے بیچ میں ہوں, میرا ساتھ دیجیے. جی جی تو میں نے ابھی اردو کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو کے مجھ پر کئی احسانات ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ تمام حضرات کی موجودگی میں اپنی زندگی کی ایک خوبصورت سچائی کا اعتراف کروں. 2 مصرعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرات دیکھیے سن لیجئے یہ ہاں پڑھیے اشوک ساحل صاحب پڑھیے. بھائی میں تو پڑھنا ہی چاہتا ہوں, آیا ہی اس کام کے لیے. آپ ایسا کیجئے جی میری جان میں پڑھ تو رہا ہوں یار, تم سنو گے تبھی تو. آئیے شرکت کیجئے. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر. اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر. اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر. واہ 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 واہ. اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر. آپ اچھا چلو اس زبان کو سمجھتے ہیں آپ؟ اب آپ اسے سمجھتے یا اسے نہیں سمجھتے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. ارے میں دیکھو میں ایک بات بتاؤں آپ سے, میں ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنا کلیجہ نکال کر کے آپ کو سپرد کروں, لیکن میرا ساتھ دو یار. اور قسم خدا کہ میرا چہرہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن شاعری میرے پاس بہت اچھی ہے. سنیے جی جی. نہیں اشوک ساحل صاحب دیکھیے یہ رامپور میں مشاعرہ ہو رہا ہے, یہاں ویسے بھی چہرے پر نہیں شاعری پر ہی داد ملتی ہے. آپ شعر پڑھیے اور یقیناً آپ اچھے شعر کہتے ہیں تو آپ کو یہاں داد و تحسین سے بھی نوازا جائے گا. اور باقی میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا اور سامعین سے بھی, اب ایک دوسرے کو میری جان کہنے کا سلسلہ بند کر دیجئے اور یہاں سے شاعری کا ذرا سا موڈ بنا لیجئے. نہ آپ کہیے نہ سامنے سے کوئی آواز آئے. مجھے اجازت دیجیے, مجھے اجازت. تو میں نے ابھی اردو کے حوالے سے 2 مصرعے آپ کی خدمت پہ پیش کیے کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر. ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں اسی صوبے کے ایک سیاستدان نے اردو کو دہشت گرد زبان کہا. اسی صوبے کے ایک سیاستدان نے اردو کو دہشت گرد زبان کہا. میں اس کے مائک سے اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے سچی اور اچھی بات کی ہو تو میری حوصلہ افزائی کیجیے گا. میں نے ابھی عرض کیا کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر. میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا, میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا اسے تو اپنی ماں کا دودھ بھی کڑوا لگا ہوگا. واہ 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 واہ. کہ میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا اسے تو اپنی ماں کا دودھ بھی کڑوا لگا. واہ. ملاحظہ کی بھائی یا کوئی صاحب کو آپ خاموش نہیں تو نہیں, یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. دیکھیے آپ سمجھائیے لوگوں کو, آپ کی ذمہ داری ہے. داد نہیں دے رہے یار, اتنی تمیز تو مجھے ہے. آپ تو بڑے اچھے سے اب متفادی سنائیے. میں سنا رہا ہوں. جی 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 میں ایک بار پھر حوصلہ کر کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہاں, اور میں خاص طور سے یہ مطلع اپنے انہی نوجوان ساتھیوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں جنہیں تھوڑا سا مجھ سے پریشانی ہے. میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خودکشی کی
सलीबों पे झूल जाती है, वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रवायत को भूल जाती है।